علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، احسن القصص، بہترین واقعہ قرآن مقدس نے جس کا نام دیا ہے، اللہ کی توفیق سے ہم آج پورا کرنے کی کوشش کریں گے اور بہت سارے نتائج آپ خود اس میں سے اخذ کریں گے انشاءاللہ۔ کل ہم نے جو تراویح میں اختتامی آیات سنی تھی، اس کا مفہوم ہم نے عرض کر دیا تھا کہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جب بادشاہ کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ میں آپ کی زبان سے خواب کی تعبیر خود سننا چاہتا ہوں، تو جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جو تہمت لگی ہے پہلے اسے صاف کیا جائے۔ مگر آپ دیکھیے انداز پیغمبرانہ کیا ہے کہ جس عورت کی وجہ سے تہمت لگی ہے، آپ نے اس کا نام وہاں بھی اوپن نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے مجھے دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھی۔ یعنی جس عورت کی وجہ سے 12 سال تک جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس عورت کے عیب کو ظاہر نہیں فرمایا، بلکہ یوں فرمایا کہ ان عورتوں کو بلاؤ جنہوں نے انگلیاں کاٹی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ عورتیں آئی اور سب نے، اور جناب زلیخا نے بھی یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں ٹھہراتا، بلکہ نفس تو انسان کو برائی کی طرف لے جانے والا ہے، مگر اللہ جس پر رحم فرمائے، اللہ رب العزت جس پر کرم فرمائے، جس کا رب پر فضل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی رب کا جس پر فضل ہو جائے، اللہ عز و جل اسی کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ فضل ربی ہے، انسان کا نفس انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور رب کا فضل اسے بچا لیتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے گناہ کے بچنے پر، اپنی پاک دامنی پر اسے اپنا فن اور اسے اپنا کمال ظاہر نہیں فرمایا، بلکہ اسے فضل ربی کہا۔ پھر اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اب جیل سے باہر آ جائیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کو بڑا خوبصورت سا لباس پہنایا گیا۔ بادشاہ جناب یوسف علیہ السلام سے بڑا متاثر ہوا، چونکہ بادشاہ جو تھا وہ سارے کام سے دستبردار ہو کر اس نے قطفیر عزیز مصر کو سارا مالک بنا دیا تھا۔ اب چونکہ عزیز مصر سے یہ سارے معاملات ہوئے، عزیز مصر نے اپنی بیوی کے کہنے پر ایک اچھے شریف پاک دامن انسان کو قید کیا اور اتنی صحبتیں برداشت کرنی پڑی جناب یوسف علیہ السلام کو۔ اس کے باوجود بھی ان کے صبر، ان کے حلم، ان کی بردباری، ان کی پردہ پوشی کو دیکھ کر بادشاہ بڑا متاثر ہوا۔ اب جناب یوسف علیہ السلام جب بادشاہ کے دربار میں آئے تو آپ نے دعا کی عبرانی زبان میں، اے اللہ، اس کے خیر سے میں تیرے خیر کو چاہتا ہوں اور اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور اس کے بعد جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام دربار میں داخل ہوئے۔ آپ نے بادشاہ کو سجدہ تعظیمی نہیں کیا جیسا کہ اس زمانے کا دور اور اس دور کا انداز تھا، اور آپ نے نہ اس کے آگے جھکے، بلکہ آپ جو ہے شاہانہ انداز سے داخل ہوئے اور آپ نے بادشاہ سے گفتگو کی۔ بادشاہ نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا
اس کا نام ولید ابن ریان تھا. اس نے حسن و جمال کو دیکھا تو بڑا متاثر ہوا. اس وقت جناب یوسف علیہ السلام کی عمر 30 سال کی تھی. بادشاہ ایک روایت کے مطابق 70 زبان میں گفتگو کرنا جانتا تھا. بادشاہ نے جناب یوسف علیہ السلام سے جس زبان میں گفتگو کی، جناب یوسف علیہ السلام نے اس زبان میں اس کا جواب دیا. لیکن جناب یوسف علیہ السلام نے جس زبان میں گفتگو کی، بادشاہ وہ سمجھنے سے عاجز رہا. یہ شان ہے انبیاء کرام کی، یہ شان ہے نبیوں کی. مگر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جناب یوسف ہے کہ وہ کوئی زبان بول رہے تھے مگر وہ انسانوں ہی کی زبان تھی. مگر ہمارے سرکار کا انداز کیا ہے. ایک مرتبہ ایک سانپ سرکار کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے کچھ کہنے لگا. لوگ ڈر گئے. سرکار نے فرمایا ڈرو مت. آقا نے اپنا کان اس کے قریب کیا اور قریب کرنے کے بعد میرے سرکار نے پھر اسی انداز میں کچھ کہا جس انداز میں وہ کہہ رہا تھا، اور پھر وہ چلا گیا. تو میرے سرکار نے فرمایا کہ یہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا، میں نے اس کو جواب دیا. جناب یوسف انسانوں کے نبی بنائے گئے تھے، وہ انسانوں کی بولیاں بول رہے تھے، لیکن ہمارے حضور تو ہر مخلوق کے نبی اور رسول بنائے گئے. اسی لیے اللہ نے میرے حضور کو تمام مخلوق کی زبان عطا فرمائی. بادشاہ نے پھر پوچھا کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے. جب بادشاہ نے کہا، اب یہاں پر ایک بات اور بہت نکتے کی ہے. جب بادشاہ نے کہا کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 جو ہے وہ تر و تازہ گائے ہے فربا، انہیں 7 سوکھی گایوں نے کھا لیا. 7 ہری بھری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ آپ جو ہے وہ خواب بیان کرنے میں چک رہے ہیں، اور آپ جو ہے جو خواب آپ نے دیکھا ہے آپ اسے کچھ بھول رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں، جناب یوسف جیل میں ہے جب بادشاہ خواب دیکھ رہا ہے، اور بادشاہ اپنا خواب بیان کرتے وقت کچھ بھول رہا ہے، تو یوسف علیہ السلام اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مکمل اس طرح کا خواب نہیں دیکھا، آپ بیان کرنے میں کچھ بھول رہے ہیں. اب یوسف علیہ السلام نے کہا میں پہلے آپ کا خواب بیان کرتا ہوں پھر اس کی تعبیر بیان کرتا ہوں. یہ جناب یوسف کا علم ہے. ابھی سے علم غیب نہ کہیے گا تو کیا کہیے گا. تو جب یوسف علیہ السلام کی شان یہ ہے تو اب یوسف علیہ السلام اس کا خواب بیان کرتے ہیں جو اس نے دیکھا. ابھی تک کے بادشاہ یہ رٹ لگا رہا ہے کہ 7 فربا گائے، 7 کمزور گائے جو کھا رہی ہے، اور 7 ہری بالیاں، 7 سوکھی بالیاں. لیکن اب یوسف علیہ السلام خواب بیان کرتے ہیں. جناب یوسف علیہ السلام نے کہا آپ نے یہ خواب دیکھا کہ دریائے نیل جو ہے وہ پورے شباب پر ہے، اور دریائے نیل سے 7 فربا تر و تازہ گائے نکلی بہت خوبصورت، اور ان کے ساتھ ان کے بچے بھی نکلے جو دودھ پی رہے تھے. اب بادشاہ کو اپنا خواب یاد آنا شروع ہوا. پھر کہا کہ ابھی وہ آپ کے سامنے آگے بڑھ کر آئی تھی، آپ ان کے حسن اور جمال میں مشغول تھے کہ آپ نے دیکھا کہ دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا اور وہ کیچڑ اور دلدل میں تبدیل ہو گیا. پھر 7 کمزور گائے آپ کے سامنے ظاہر ہوئی جن کے چہرے بڑے ڈراؤنے اور عجیب تھے اور جن کی داڑیں انسان پر ہیبت طاری کرتی تھی. پھر وہ آئی اور فربا گائیوں پر دوڑ پڑی. ان کے ساتھ کوئی بچہ نہیں تھا، نہ ان کا دودھ تھا، نہ ان کا تھن صحیح سے تھا، اور پھر انہوں نے فربا گائیوں پر حملہ کر دیا اور انہیں چیر پھاڑ کر کے کھا لیا. مگر آپ کو اس پر اور تعجب ہوا کہ وہ لوگ بالکل کمزور اور ناتوا تھے، اور فربا گائیوں کو کھانے کے بعد بھی ان کی جسامت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. اب بادشاہ تو اچھل گیا. ابھی کہتا ہے اے یوسف ابھی آپ ایسے خواب بیان نہیں کریں گے، آپ میری جگہ پر آ کر کے بیٹھیے اور اب آپ آگے کا خواب بیان کریے. پھر جناب یوسف کو تخت پر بٹھایا گیا. جناب یوسف تخت پر بیٹھے. پھر فرمایا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک دریا ہے اور اس دریا کے اندر بالیاں لگی ہوئی ہے جو ہری بھری ہے. بہت خوبصورتی میں آپ مصروف تھے کہ آپ نے دیکھا کہ پھر دلدل ہے اور دلدل کے بعد کچھ سوکھی بالیاں ہیں. سوکھی بالیاں کے سوکھے پتے اڑ کر کے ہری بالیوں پر جاتے ہیں تو ان ہری بالیوں میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ جل کر کے خاکستر ہو جاتی ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھا؟ بادشاہ حیرت زدہ تھا. لوگ اس کے خواب کی جو نجومی جادوگر تھے اس کے خواب کی وہ تعبیر ہی بتا نہیں پا رہے تھے
اور یہ اللہ کے نبی ہیں کہ جو خواب کو بھول رہا تھا اس خواب کو پہلے آپ نے بیان فرمایا. اب اتنی ہیبت اور روب اور دبدبہ طاری ہو گیا جناب یوسف کا پورے دربار پر، نجومیوں پر بھی، جادوگروں پر بھی، کہ یہ کیسا معبر ہے کہ خواب دیکھنے والے کو لقمہ دیتا ہے کہ آپ خواب جو ہے وہ کم بیان کر رہے ہیں. یہ ہے علم نبوت. جب انسانوں سے سیکھا جاتا ہے تو علم کچھ اور ہوتا ہے، اور جنہیں رب اپنے فضل سے علم سکھاتا ہے تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. یہی تو جناب یوسف نے خواب دیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی نعمتوں کو تمام فرمائے گا. یہ نعمتیں تمام ہوئی تب جا کر کے، اور یہ فضل ربی اللہ جسے علم دیتا ہے اس کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے. جناب یوسف نے کہا کہ اب اس کی تعبیر بھی سنیے. ظاہر سی بات ہے اب خواب پورا بیان ہو گیا تو اب تعبیر. کہا کہ 7 سال ایسے آئیں گے کہ جس میں خوب بارش ہوگی، خوب ہریالی ہوگی. اگر پتھر میں بھی آپ لوگ دانا بو گے تو بھی اللہ تعالیٰ اس سے اناج پیدا فرمائے گا. یعنی ایسا زمانہ تم لوگوں پر آئے گا، مگر پھر اس میں یہ کرنا پڑے گا آپ کو. پہلے تعبیر بتا دی، پھر اس کا علاج بھی بتایا. تو پھر اس کے بعد 7 سالوں کے بعد پھر 7 سال آئیں گے جس میں بہت قید سالی اور پریشانی ہوگی. تو اب اس میں آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ جب 7 سال ہریالی کا زمانہ آئے تو آپ بہت اچھے انداز سے جگہ جگہ مال لگا کر کے دانے بوئے کھیتی کریں، اور پھر اسے بالی کے اندر ہی، اناج کو بالی سے نہ نکالے بلکہ بالی کے اندر ہی آپ جو ہے وہ دانوں کو سنبھال کر ذخیرہ کر کے رکھ دیں. کیوں؟ جب قید سالی کا زمانہ آئے گا تو ہم لوگ دانے جو گندم کے ہیں، گیہوں کے، وہ نکال لیں گے. یہ تو انسانوں کے کام آ جائے گا، اور پھر وہ جو بالیاں بچے گی وہ جانوروں کو کھانے کے لیے کام آئے گی. اب بادشاہ اور زیادہ متاثر ہو گیا کہ یہ کیا انداز ہے اس بندے کا. تو پھر اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام سے اس نے کہا مگر یہ کام تو میں نہیں کر سکتا، میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں، اور مصر کا کوئی آدمی ایسا نہیں، مصر کا کوئی انسان ایسا نہیں جس پر میں اعتماد کر سکوں. جناب یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا یہ کام میں کر سکتا ہوں. ہاں اب قرآن اس پر کہتا ہے، مفسرین حضرت سیدنا عبداللہ، بہت عبرت کی بات عرض کر رہا ہوں، اتنی صلاحیتوں والے یوسف نے کہا میں یہ کام کر سکتا، میں یہ کام کر سکتا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نبی معصوم ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی یوسف پر اللہ رحم فرمائے، اگر وہ یہ نہ کہتے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو بادشاہ فوراً انہیں بادشاہ بنا دیتا، مگر ان کی زبان سے نکلا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس جملے کی وجہ سے 1 سال کی تاخیر فرما دی. یعنی وہ فوراً جو بادشاہ بننے والے تھے یہ کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، 1 سال معاملہ ڈیلے ہو گیا کہ اب 1 سال کے بعد تمہیں بادشاہ بنایا جائے گا. آپ اندازہ لگائیں یہ ہے. اسی لیے انسان کو چاہیے، یہاں عبرت ہے، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، ہمارے لیے عبرت ہے کہ کبھی نہ کہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سے یہ کام لے سکتا ہے. یہ اس کی شان ہے، اس کی طرف کرو، اپنے آپ کو ظاہر مت کرو، میں مت کرو. انسان میں کرے گا تو فنا ہو جائے. انا فنا کرتی ہے نا، آپ نے سنا ہوگا بکری میں کرتی ہے تو چھری کے نیچے ذبح ہوتی ہے، اور مینا کہتی ہے میں نہ. سمجھ رہے ہو؟ مینا کہتی ہے میں نہ تو سب کے من کو بھاتی ہے، اور بکری میں کرتی ہے تو چھری کے نیچے آتی ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ میں نہ کرے. یہ بکری کا انداز ہے. تو جناب یوسف علیہ السلام اللہ کے معصوم نبی تھے، ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتا. ہماری عبرت کے لیے میرے سرکار نے بیان فرمایا. بہرحال پھر 1 سال گزرا تو بادشاہ نے جناب یوسف علیہ السلام کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ کام اب آپ ہی کر سکتے ہیں. اور پھر جناب یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے سونے کا تخت بچھایا گیا جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور آپ پر جو ہے بڑا خوبصورت سا تاج رکھا گیا آپ کے سر پر، اور ساری حکومت و سلطنت جناب یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا،
نیکوں کے لیے اللہ کی طرف سے صحیح اجر ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے یوسف کو مصر کی بادشاہت عطا کر دی۔ اب جناب یوسف مصر کے بادشاہ ہو گئے اور 7 سال تک آپ نے پوری شان و شوکت کے ساتھ حکمت و تدبیر کے ساتھ آپ نے جگہ جگہ پر کھیتی کروائی اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے کھیتیاں ہوئی اور آپ نے ذخیرہ کیا۔ اب جب 63 سالی کا زمانہ شروع ہوا، عزیز مصر کو معزول کر کے جناب یوسف کو حکومت دی گئی، عزیز مصر کا انتقال ہو گیا اور ادھر زلیخا جناب یوسف کی محبت میں روتی رہی، روتے روتے جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی محبت میں ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی اور زلیخا پر ایسا وقت آ گیا کہ مصر کے گلی اور کوچے بازاروں میں زلیخا بھیک مانگنے لگی۔ اور پھر ایک دن چونکہ جناب یوسف علیہ السلام جب 63 سالی کا زمانہ آیا تو بہت حکمت و تدبیر کے ساتھ آپ لوگوں کو اناج بیچتے رہے، فروخت کرتے رہے، تقسیم کرتے رہے۔ ایک دن جناب یوسف علیہ السلام مصر کے بازار سے گزر رہے تھے اور زلیخا کسی کے پاس بھیک مانگ رہی تھی، تو یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو پہچان نہیں سکے، بہت عجیب اور خستہ حالت تھی زلیخا کی، اور یوسف علیہ السلام کو زلیخا پہچان گئی تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو مصر کا بادشاہ جا رہا ہے، تو زلیخا نے ایک تاریخی جملہ کہا جس نے دل کو بے چین کیا، کاش کہ یہ تاریخی جملہ آپ بھی اپنے دل پہ نقش کر لیں۔ زلیخا نے کہا اطاعت اور فرما برداری نے، نیکی اور پرہیزگاری نے غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ اطاعت اور فرما برداری نے، تقوی اور پرہیزگاری نے غلام کو بادشاہ بنا دیا، نافرمانی اور بغاوت نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرکشی نے بادشاہوں کو غلام بنا دیا۔ آپ اس پر غور فرمائیں، جناب یوسف جیل کی سلاخوں کے پیچھے گئے، کیوں؟ ساری کائنات ناراض ہو جائے پرواہ نہیں، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے جناب یوسف کو بادشاہت عطا فرمائی اور جن بادشاہوں نے اللہ کی نافرمانی کی وہ غلام بن گئے۔ جناب یوسف نے جملہ سنا کہ اطاعت و فرما برداری نے غلام کو بادشاہ بنا دیا اور نافرمانی نے بادشاہوں کو غلام بنا دیا، بڑا حکمت والا جملہ تھا، یہ متوجہ ہو گئے یہ بیکارن کون ہے۔ جب اس طرف متوجہ ہوئے کہ یہ کون ہے تو جناب زلیخا نے کہا اس نابینا بڑھیا کو تو نے پہچانا نہیں؟ تو اس وقت جناب یوسف نے کہا کون ہے آپ؟ تو زلیخا نے کہا وہی زلیخا ہوں جو آپ کی محبت میں رو رو کر یہ حال بنا رکھا ہے، مگر یوسف تم نے ہماری محبت کو پہچانا نہیں۔ جناب یوسف نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں کسی شادی شدہ کی طرف راغب ہوتا، اب تو عزیز مصر کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو زلیخا سے کہا کہ اب شادی کر لیتے ہیں۔ زلیخا نے کہا میں بوڑھی ہو چکی ہوں، نابینا اندھی ہو چکی ہوں۔ جناب یوسف علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلے گئے اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میرے لیے تو اسے پھر سے جوانی عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد زلیخا کو دوبارہ جوانی عطا فرمائی اور پھر جناب یوسف علیہ السلام کا شاہانہ شان سے زلیخا کے ساتھ نکاح ہوا، اور پھر زلیخا سے اللہ نے جناب یوسف کو 2 بیٹے عطا فرمائے، وہ بھی بڑے خوبصورت تھے اور اللہ نے دونوں کو نبوت عطا فرمائی۔ ادھر جناب یوسف علیہ السلام چونکہ مصر میں غلام کی حیثیت سے آئے تھے، تو جب مصر میں قحط کا زمانہ آیا تو لوگ جناب یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدتے۔ پہلے تو پیسے دے دے کر غلہ خریدا، گیہوں خریدا، اتنا دیا کہ اب مصر کے کسی آدمی کے پاس ایک بھی درہم نہیں بچا، سارے پیسے مصر کے یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ پھر جب پیسے ختم ہو گئے تو اہل مصر نے اپنے زیورات دے کر کے گیہوں خریدا، سارے زیورات اہل مصر کے جناب یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ زیورات ختم ہو گئے تو انہوں نے اپنی کھیتیاں دے کر جناب یوسف علیہ السلام سے گندم خریدا،
مکانات دے کر کے گندم خریدا، وہ بھی سب ختم ہو گئے، سب کے مالک جناب یوسف علیہ السلام بن گئے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کے پاس وہ آ کر کہنے لگے اب ہمیں گندم دیجئے، اور وہ 6 سال کا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے کہا اب کس کے عوض تم گندم لوگے؟ تو کہا کہ پیسے نہیں، زیورات نہیں، مکانات نہیں، زمین نہیں، جائیداد نہیں، سب تو ختم ہو گیا۔ تو کہا گندم کے لیے تو کچھ چاہیے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے بچوں کو لے لو اور گندم دے دو۔ پھر جناب یوسف علیہ السلام سارے مصریوں کے بچے یوسف علیہ السلام کے غلام بن گئے۔ 7واں سال آیا، پھر کہا اب گندم دیجئے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے کہا اب کیا دے کر کے لوگے گندم؟ تو جناب یوسف سے ان لوگوں نے کہا ہمیں غلام بنا لو اور ہمارے پیٹ کو بچانے کے لیے گندم عطا کر دو۔ پورا مصر میرے سرکار یوسف کا غلام ہو گیا۔ یوسف مصر میں غلام کی حیثیت سے آئے تھے۔ کل یوسف کے دامن نبوت پر کوئی یہ دھبا نہ لگائے، یوسف تو غلام تھے۔ اے مصریوں تم ہی تھے نا ایک وقت یوسف کا سودا کر رہے تھے، یوسف کو خرید رہے تھے۔ آج پورا مصر یوسف کا غلام ہے اور یوسف علیہ السلام کی غلامی میں ہے۔ ایک یوسف کو غلام بنایا قوم نے، اور اللہ نے پھر اس پوری قوم کو یوسف کا غلام بنایا، مگر یہ شان یوسفی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم پورا ہو کر کے رہا، اے مصریوں تم نے مجھ پر احسان کیا، مجھے خریدا، میں نے تمہیں خریدا، مگر تم نے مجھے خرید کر آزاد نہیں کیا، اور میں تمہیں خرید کر کے اب آزاد کرتا ہوں۔ یہ احسان قیامت تک کے اہل مصر کی گردن پر رہے گا کہ یوسف علیہ السلام نے انہیں خرید کر آزاد فرمایا۔ ادھر اہل مصر بڑے خوش ہوئے، ایک ایسا بادشاہ ہے۔ اور پھر جناب یوسف علیہ السلام پوری قوم کو کھلاتے رہے، پلاتے رہے۔ ادھر قحط کا اثر اتنا بڑا کہ جناب یعقوب علیہ السلام کے شہر تک جا پہنچا۔ یعقوب علیہ السلام روتے روتے نابینا ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے پتا چلا ہے کہ لوگوں نے بتایا ہے کہ مصر میں بڑا نیک بادشاہ رہتا ہے اور وہ لوگوں کو گندم فروخت کر رہا ہے، تم لوگ بھی جاؤ اور جا کر اس سے گندم خرید لاؤ۔ یہ 10 بھائی بھی گئے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا بنیامین کو لے نہ جانا، مجھے میرے پاس اسے رہنے دو ورنہ تم اسے بھی گما آؤ گے۔ اور پھر یہ 10 بھائی جب گئے تو جانے کے بعد یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے، کیونکہ کنویں میں جب انہیں پھینکا گیا تھا تو اللہ نے انہیں تسلی دی تھی، وہی فرمائی تھی میرے یوسف آج تجھے انہوں نے کنویں میں پھینکا ہے، کل یہ تیرے پاس مجبور ہو کر آئیں گے اور ہم لائیں گے انہیں مجبور بنا کر۔ میرے بندے تو صبر کر، ظالم ہمیشہ سر نیچا کر کے مظلوم کے سامنے آتا ہے، اسی لیے میرے سرکار نے فرمایا ظالم بن کر مت رہو، مظلوم بن کر کے رہو، کیونکہ ہمیشہ ظالم مظلوم کی بارگاہ میں سر نیچا کر کے آتا ہے۔ تو جناب یوسف کو اللہ نے تسلی دی تھی ہم لائیں گے انہیں ذلیل کر کے، اور ان ظالموں کو جو رسوا کر کے ان کا سر نیچا کر کے ہم لائیں گے، اس وقت تم عزت کی کرسی پر بیٹھے ہوں گے۔ مگر بندے کو اتنا صبر چاہیے، اتنا حلم چاہیے، وقت کا انتظار چاہیے۔ بندہ چاہتا ہے کہ ہر چیز ابھی ہو جائے، اسی وقت ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہے، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ 10 آئے تو جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے ان لوگوں کو جو ہے ایک ایک اونٹ بھر کر کے، اونٹ کی پیٹھ پر جتنا بھرا جا سکتا تھا اتنا بھر کر کے اناج دیا۔ پوچھا تم لوگ جاسوسی کے لیے تو نہیں آئے ہو؟ ان لوگوں نے کہا معاذ اللہ، ہم نبی کی آل ہے، ہم کیا جاسوسی کریں گے؟ ہمارے جو باپ ہے وہ یعقوب ہے اور ان کے جو باپ دادا ہے وہ اسحاق و ابراہیم علیہ السلام ہے، ہم لوگ بہت اونچے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہو چکا ہے اور ہمارا ایک اور بھائی ہے، اس کے لیے بھی دے دو۔ کہا نہیں، جو آئے گا وہی لے جائے گا، ہم ایسے سب کو نہیں دیتے۔ اور کہا کہ پھر ہمارے بھائی کے لیے کیا؟ کہا کہ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو تو تم اپنے بھائی کو بھی لاؤ۔ کہا کہ میرے بھائی کو جو ہے وہ میرے باپ چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے پوچھا تم کتنے بھائی ہو؟ کہا ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی کو بھیڑیا کھا گیا، اب 11 بچے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے پھر بھی صبر فرمایا، کچھ نہیں کہا، اور پھر کہا کہ تمہارا جو بوڑھا باپ ہے وہ تو آنے سے معذور ہے، مگر تم لوگ تو تمہارا جو 11واں بھائی اس کو تو لا سکتے ہو۔
انہیں لانا پھر ہم اسے بھی دیں گے، ابھی یہ لے جاؤ۔ کہا پھر اسے کیا کھلائیں گے؟ کہا لے آئیے ہم دے دیتے ہیں اسے، کیونکہ وہ بنیامین جناب یوسف کے سگے بھائی تھے۔ یوسف علیہ السلام تقریباً ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ جناب یوسف علیہ السلام جب بچھڑے تھے تو اس وقت ان کی عمر 10 سال کی تھی، اب یوسف علیہ السلام 50 سال کے ہو چکے تھے، 40 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا، اور وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں سکے۔ یوسف علیہ السلام سونے کے تخت پر سونے کا تاج پہن کر، سونے کا گلے میں توق ڈال کر کے شاہانہ انداز سے بادشاہ کی کرسی پر اور تخت پر بیٹھے تھے، اور وہ لوگ کھڑے تھے۔ جناب مگر یوسف علیہ السلام نے مگر انہیں رسوا نہیں کیا۔ اب آپ کہیں گے یہ سونا یوسف علیہ السلام استعمال کیوں کر رہے تھے؟ تو آپ کی ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کر دوں کہ ہماری شریعت میں سونا حرام ہے، یوسف علیہ السلام کے مذہب میں اسے مردوں کے لیے جائز کیا گیا تھا، ہمارے یہاں مردوں پر حرام کیا گیا ہے۔ چونکہ شریعتیں بدلتی ہیں تو احکامات بدلتے، انبیاء کرام رسولان نظام، جب کوئی نیا نبی رسول آتا ہے تو وہ رسول شریعت کو، پچھلے رسول کی شریعت کو منسوخ کرتا ہے۔ بہرحال پھر جناب یوسف علیہ السلام نے ان کی ساری تکلیفوں کو، ظلم کو آپ نے نظر انداز فرمایا، معاف فرمایا، مگر اس کو بتایا نہیں، ذکر نہیں کیا، اور اپنے خادموں سے فرمایا یہ لوگ نبی کی آل ہیں، ان کی تعظیم کرو، اور اتنا کرو کہ جو پیسہ دے کر انہوں نے ہم سے غلہ خریدا ہے ان کی جھولی میں وہ پیسے پھر ڈال دو، ان کو بتائے بغیر۔ جب وہ واپس جا کر دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ واپس آئے۔ اب جب وہ واپس گئے تو واپس جانے کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام سے کہا مصر کا بادشاہ بڑا خوبصورت ہے، بہت نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اور اس نے ہمارا بڑا احترام کیا، بڑی تعظیم کی، اور جب گلے کی تھیلیاں کھول کر دیکھی تو جو پیسے دیے تھے وہ بھی واپس مل گئے۔ اب تو اور متاثر ہوئے، کہا میرے بنیامین کا حصہ؟ کہا حضور وہ تو دیتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے جس کو لینا ہے وہ آئے، اب آپ بنیامین کو بھیجیے ہمارے ساتھ۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تم پھر اسے چھوڑ آؤ گے، تم پھر اسے چھوڑ آؤ گے، میرے یوسف کے ساتھ جو تم نے سلوک کیا پھر وہی سلوک اس کے ساتھ نہ کرنا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم ایسا کیوں کر بیٹھے؟ اور پھر جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے قسمیں کھائی، اور قسمیں کھانے کے بعد پھر وہ بنیامین کو لے چلے۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے کہا ادھر آؤ، جب تم مصر میں داخل ہونا تو 11 بھائی ایک ساتھ داخل مت ہونا، کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ ارے 12 بیٹوں کو نظر لگی تو میں ایک بیٹا کھو دیا ہوں، اب تمہیں نظر لگے گی تو کسی اور کو کیسے کھو دیتا؟ اللہ نے فرمایا یعقوب اپنے انداز سے سوچ رہے تھے، مگر اللہ کی تقدیر کے آگے، اللہ کی تقدیر کے آگے تدبیر فیل ہو جاتی ہے۔ یہاں سے پتا چلا نظر بد حق ہے۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے، بہت ساروں کو دیکھو جب دوستوں کے سامنے کوئی چیز پیسے نکالنے ہوتے ہیں پوری جتنی جیب میں ہوتے اتنے نکال کے باہر کرتے ہیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں نظر بد حق ہے، اگر نظر لگتی ہے تو مالدار غریب ہوتے ہیں، نظر لگتی ہے، آقا فرماتے ہیں نظر بد ایسی چیز ہے جو جانور کو ہانڈی میں پہنچاتی ہے اور انسان کو قبر میں پہنچاتی ہے۔ اس لیے نظر بد سے بچو، کسی چیز کو شو مت کیا کرو، اور جب اچھا لباس پہن کے نکلو اور بن سنور کر نکلو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ مانگتے نکلو، سورہ ناس پڑھتے نکلو تاکہ تم نظر بد سے بچ سکو۔ بخاری شریف میں بہت تفصیل سے نظر بد کے بارے میں آیا ہے، تو نظر بد بہرحال حق ہے اور اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، وقت کافی ہو رہا ہے۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ دیکھیں گے نا اتنے خوبصورت خوبصورت بالکل نوجوان، اور یہ اچھے تڑنگے اتنے حسین و جمیل، اور ایک باپ کے 11 بیٹے، تو لوگ نظر لگا دیں گے، اور اسی لیے فرمایا نظر مت لگاؤ، کسی بھی چیز کو گھور گھور کر دیکھنے سے نظر لگتی ہے، نظر لگانے سے میرے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ جب بھی کسی چیز کو دیکھو تو کیا کہا کرو تو اس کو نظر نہیں لگے گی۔ جب بھی خوبصورت بچہ دیکھو، خوبصورت عمارت دیکھو تو کہو ماشاءاللہ، جب آپ یہ کہہ دیں گے تو نظر نہیں لگے گی، اور اگر خوبصورت انسان دیکھو تو کہو فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ تعالیٰ بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ بہرحال تو جناب یعقوب علیہ السلام نے احتیاط کرنے کا مجھے بیچارے 11 بھائی 4 دروازے سے داخل ہوئے، مگر جو ہونا تھا وہ ہوا۔ اب بنیامین آئے، جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم لوگ پھر آئے ہو اور نبی کے بیٹے ہو تو ہم تمہیں اپنے ساتھ کھلاتے ہیں۔ دسترخوان لگوایا، جوڑی جوڑی سے بٹھایا آمنے سامنے،
تو جناب بنیامین اکیلے رہ گئے، رونے لگے، کاش کہ میرا بھائی یوسف ہوتا اور میرے ساتھ بیٹھتا۔ تو جناب بنیامین سے کہا تم کیوں روتے ہو؟ کہا میرا ایک سگا بھائی تھا یوسف، اسے بھیڑیا کھا گیا، میرے ان بھائیوں نے مجھے بتایا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا، اگر وہ ہوتا تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھتا آج۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر تم خالی ہو تو میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، آپ لوگ ناراض تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بہت اچھی بات ہے، بادشاہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے کھائے۔ پھر کھانا کھایا، سب کو دو دو کو الگ الگ کمرے میں ٹھہرایا۔ پھر بنیامین بچ گئے، رونے لگے، میرا بھائی یوسف ہوتا تو میرے ساتھ کمرے میں رکتا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تیرا بھائی نہیں ہے تو مجھے بھائی سمجھ لے، اب تو میرے کمرے میں آ جا۔ جب بنیامین کمرے میں گئے تو بنیامین نے پوچھا بادشاہ سلامت اتنی جو ہے شفقتیں ہم پر کیوں ہے؟ تو بنیامین سے کہا بنیامین تو نے پہچانا نہیں؟ تیرا جو سگا بھائی یوسف تھا جسے کنویں میں پھینکا گیا تھا وہ میں ہی ہوں۔ اور دونوں بھائی گلے مل کر کے خوب رونے لگے۔ اب بنیامین نے کہا بھائی یوسف میں تو یہاں سے نہیں جانے والا۔ کہا دیکھ ابا میری محبت میں روتے روتے نابینا ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، تو یہاں رکے گا تو اور ابا پریشان ہوں گے، چلا جا۔ کہا نہیں مجھے نہیں جانا ہے۔ پھر کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں تجھے روکنے کی ایک تدبیر کرتا ہوں۔ بہت اچھی بات۔ فرمایا مگر تجھ پر چوری کا الزام لگے گا تبھی ہم تجھے روک سکیں گے۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ سب کی جب بوریاں بھر گئی تو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنا پیمانہ، اسے قرآن نے پیمانے کا نام دیا ہے لیکن مفسرین کہتے ہیں وہ سونے کا بادشاہ کے پینے کا کٹورا تھا، بنیامین کی جھولی میں جو جس میں اناج تھا وہ ڈال دیا گیا۔ اور اس کے بعد جناب بنیامین جو تھے وہ ان کی بوری بھی سب پر رکھ دی گئی۔ وہ جیسے ہی جانے لگے تو یوسف علیہ نے کہا رکو 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 ہماری ایک چیز گم ہو گئی ہے۔ وہ لوگ سب رک گئے۔ اب بھائی جو آدمی بالکل کلیئر ہوتا ہے اس میں ڈیرنگ ہوتی ہے نا، گناہ ہی آدمی کو ڈرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو بڑا بھائی اترا، یہودا نے کہا کیا بات ہے بھائی ہم آپ کو چور دکھتے ہیں؟ کہا کہ نہیں وہ جو ہے وہ ہمارا سامان چوری ہو گئے، ہم چیکنگ کرنا چاہتے ہیں اور چیکنگ بادشاہ کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے کرو، اتارو ہمارا سامان چیک کر لو، ہم لوگ چور توڑی، ہم تو نبی کے شہزادے ہیں، نبی کی اولاد ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کہا ٹھیک ہے لاؤ سب اتارو۔ تو پہلے بڑے بھائی کا چیک کیا، سب کا چیک کیا، یوسف علیہ السلام خود چیک کر رہے تھے۔ جب 10 کا چیک کر لیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں آپ لوگوں نے نہیں چرایا، جائیے جائیے سب لوگ جائیے۔ تو اب ان لوگوں کو تھوڑا سا وہ آ گیا، کہا نہیں نہیں ابھی ایک بچہ ہے وہ بھی چیک کرو۔ ایسا ہوتا ہے نا آدمی بہت کلیئر ہوتا ہے تو ہوتا نہیں نہیں وہ سب کرو، یعنی بالکل مکمل اپنے آپ کو وہ صحیح ثابت کرنا چاہتا ہے۔ یوسف نے کہا نہیں نہیں میں نے چیک کر لیا 10 لوگ کا ایک ہی آدمی بچا ہے کوئی بات نہیں۔ کہا نہیں نہیں ابھی میرے سب بھائیوں کا چیک کرو، ہم چور لوگ نہیں ہیں، ہم تو نبی کے اولاد ہے۔ کہا ٹھیک ہے لاؤ وہ بھی چیک کر لیتے ہیں۔ چیک کیا تو اسی میں نکل گیا۔ اب وہ چیک کرنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا تھا تم نبی کی اولاد ہو تو اس نبی کی شریعت میں چور کی سزا کیا ہے؟ تو کہا جو چوری کرتے پکڑا جائے اسے غلام بنایا جاتا ہے، اپنے پاس رکھا جاتا ہے۔ تو کہا اب یہ کٹورا دیکھو اس کے پاس ملا تمہارے بھائی کے پاس، اب اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا ایسا ہے کہ چور کی سزا یہ ہے کہ اسے اپنے پاس رکھا بھی جا سکتا ہے مگر معاف کر دی جائے تو اچھی بات ہے، معاف کر دینا چاہیے۔ آپ اتنے اچھے بادشاہ ہو کہ آپ نے پورے مصر کو خرید کر آزاد کیا ہے، اگر اس میرے چھوٹے بھائی کو بنیامین کو آزاد کر دو گے، معاف کر دو گے تو کیا ہے؟ اصل میں یہ دونوں بھائیوں کی عادت ہی ایسی ہے۔ یہ بنیامین کا جو بڑا بھائی تھا نا ہمارا ایک بھائی یوسف بہت خوبصورت تھا مگر اس کی بھی چوری کی عادت تھی، اسی لیے ہم اسے ناپسند کرتے تھے۔ جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک نیا الزام رکھے، دیکھ رہے ہیں غم پر غم بڑھاتے جا رہے ہیں مگر یہ نبی کی شان ہے، معاف پر معاف کرتے جا رہے ہیں۔ وہ چور کہہ رہے ہیں جناب یوسف کو، پہلے تو اتنا ظلم کیا انہوں نے نظر انداز کیا، اب چور بھی کہہ بیٹھے۔ جناب یوسف نے کہا دیکھو ایسا ہے میں نے مصر کو جو آزاد کیا یہ میرا اپنا معاملہ تھا مگر تم تو نبی کی اولاد میں سے ہو، اب تم چوری کرو گے تو تمہیں سزا تو ملے گی ورنہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، اس کو یہی رکھو بنیامین کو۔ انہوں نے کہا اب تو ہم نہیں جاتے کیونکہ ہمارے بھائی جو یوسف تھا اس کو بھیڑیا کھا گیا، ہم گئے تو ہم ساری زندگی اس کی سزا بھگتنے، ہمارے ابا ہم سے ناراض ہیں، اب یہ تو اس کا سگا بھائی ہے اسے چھوڑ کر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا نہیں بھائی ہم تو اسے آزاد نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے۔ پھر آخر کار یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو تمہارے ابا نبی ہے، شریف آدمی ہے، انہیں جا کر کے بتاؤ کہ ہمارا بھائی چوری کرتے ہمارے سامنے پکڑایا اور پھر اس کے بعد جو ہوگا دیکھنا۔ اب یہ سب وہاں پر پہنچے،
جناب یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی، کہا ابا ہم بنیامین کو لے گئے تھے، ہمارا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، مگر اس کی فطرت ہی غلط ہے، وہ چوری کرتے پکڑا گیا، بادشاہ نے اسے اپنے پاس رکھ لیا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا دیکھو میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا تم اسے چھوڑ آؤ گے، چھوڑائے نا تم، میرا وہ ایک بچہ بچا تھا، اب تم نے اسے بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، اس کے ساتھ بھی تم نے غلط سلوک کیا۔ بہرحال جناب یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے رویا دھویا، خوب کہا ابا جانا ایسا ہوا ویسا ہوا۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنے دونوں بھائیوں کو ڈھونڈو۔ دیکھو یہ شان نبوت ہے، حالانکہ وہ کیا کہہ چکے ہیں؟ بھیڑیا کھا گیا، اور جناب یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ جاؤ میرے یوسف اور بنیامین کو ڈھونڈو، میرے دونوں بچوں کو ڈھونڈو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ تبارک و تعالی انہیں مجھ سے ضرور ملائے گا۔ یہ ہے علم نبوت۔ جناب یعقوب علیہ السلام روتے روتے نابینا ہو گئے، اور یوسف ہی ہے جس پر بہت رویا گیا، یوسف ہی ہے جس پر بہت رویا گیا۔ جناب یعقوب روتے روتے نابینا ہو گئے، اور جناب زلیخا روتے روتے نابینا ہو گئی، مگر یوسف تمہارے حسن پر رونے والے روئے، ایک عورت روئی اور ایک مرد روئے، مگر میرے مصطفیٰ کے حسن کا اور ان کے عاشقوں کا یہ عالم ہے کہ ان پر تو اپنے بھی روتے ہیں بیگانے بھی روتے ہیں، تو ان کے اپنے سب سے زیادہ یوسف پر رویا گیا، مگر یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ اگر کسی پر رویا گیا ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ آج بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر نکلتا ہے تو آنکھیں نمناک ہو جاتی ہے، آنکھیں جو ہے وہ بھیگ جاتی ہے۔ یہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں، اور وہ گئے، اور جانے کے بعد کہا کہ دیکھو ہمیں غلہ دے دو۔ ابا نے کہا کہ یوسف اور بنیامین کو ڈھونڈو، مگر وہ گئے اور جا کر کے کہتے ہیں غلے کی کمی، ہمیں غلہ دے دو، گیہوں دے دو۔ جناب یوسف علیہ السلام نے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا وہ یوسف کا کیا حال ہے؟ کہا اسے تو بھیڑیا کھا گیا تھا۔ کہا سچ مچ بھیڑیا کھا گیا؟ کہا اسے بھیڑیا نہیں کھایا، جو تمہارے سامنے کھڑا ہے وہی یوسف ہے، جو تمہارے سامنے کھڑا ہے وہی یوسف ہے۔ یہ سارا انداز دیکھ کر وہ بالکل زمین پیروں کے نیچے سے کھسک گئی۔ جناب یوسف نے فرمایا آج میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا، میں تو تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اچھوں کو اچھا اجر عطا فرماتا ہے، بروں کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہے۔ جاؤ جا کر کے امی ابا کو دونوں کو لے آؤ۔ کہاں ابا تو نابینا ہو چکے ہیں، اب قرآن کہتا ہے، قرآن کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے، اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں، مکمل آیت پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ترجمہ۔ یوسف علیہ السلام سے جب کہا کہ ابا روتے روتے آپ کی محبت میں نابینا ہو گئے، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، یوسف علیہ السلام کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ دعا کر دیتے، تو جناب یعقوب علیہ السلام کی بینائی ولا تاتی، یعقوب علیہ السلام خود بھی نبی تھے، دعا کرتے مگر بینائی پلٹ آ جاتی۔ ایسا نہیں کیا گیا، کیوں؟ اللہ پاک کے علم میں یہ بات ہے کہ میرے محبوب کی امت قیامت تک رہے گی، ان میں نئے نئے فتنے پیدا ہوں گے، اور وہ فتین جو ہے وہ جو اعتراض کریں گے تو پہلے ہی قرآن میں جواب دے دیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا، قرآن میں فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام سے کہا گیا کہ ابا نابینا ہو گئے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا کرتا لے جاؤ، اور میرا کرتا ابا کی آنکھوں پہ رکھ دینا، انشاءاللہ بینائی لوٹ آئے گی۔ نبی کے کرتے سے بینائی لوٹ آ رہی ہے۔ جب نبی کے یوسف کے جبے کی یہ شان ہے، جب یوسف کے جبے کی یہ شان ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کے جبے کی شان کیا ہو؟ ان کے لباس، ان کے کی شان کیا ہو؟ اسی لیے جب بھی کوئی حاجت پیش آتی ہے تو اکثر فقیر کی عادت ہے کہ سرکار کے پیرن شریف جو خلدہ باز شریف میں حاضر ہو جاتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم وہاں کھڑے رہ کر جو مانگا میرے رب نے عطا فرمایا، کیونکہ قرآن سے ہمیں پتا چلا کہ یوسف کا جبہ وہ ہے کہ جناب یعقوب کی بینائی لوٹ آتی ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کے جبے سے ہمیں کیا نہیں مل سکتا۔ اور خلدہ باز شریف میں جو میرے آقا کا جبہ ہے وہ اتنا معتبر اور اتنا مستند ہے، اور اس جبے کی طرح شان رسول پاک کے اور جبوں کی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس جبے کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ جبہ جو خلدہ باز شریف میں
حضرت 22 خواجہ کے آستانے پر وہ جبہ شریف ہی پہن کر میرے سرکار معراج پر تشریف لے گئے. اور جب حضور معراج سے آئے تو سرکار نے فرمایا یہ جبہ میں کسی کو دینا چاہتا ہوں، مگر جو میرے دل کی بات کہے گا میں اس کو یہ جبہ دوں گا. صدیق اکبر کھڑے یا رسول اللہ یہ جبہ مجھے دیجیے، اگر آپ نے جبہ مجھے دے دیا تو میں پوری کائنات میں صداقت کو عام کر دوں گا، سب کو سچا بنانے کی کوشش کروں گا. سرکار نے ابوبکر بیٹھ جاؤ، معاملہ کسی اور کے حق میں. صدیق اکبر و فاروق اعظم کھڑے ہوئے، حضور یہ مجھے دے دیں آپ، اگر آپ نے مجھے دے دیا تو میں عدل کو عام کر دوں گا. فرمایا بیٹھ جاؤ عمر یہ کسی اور کے حق میں. عثمان غنی کھڑے یا رسول اللہ یہ جبہ آپ مجھے عطا فرما دیں، میں اتنی سخاوت کروں گا اتنی سخاوت کروں گا کہ اہل مکہ کو مالا مال کر دوں گا. سرکار نے میں عثمان تم بھی بیٹھ جاؤ. علی یہ مرتضیٰ کھڑے ہو یا رسول اللہ یہ جبہ مجھے عطا فرما دیں، اگر آپ نے جبہ مجھے دے دیا تو میں کسی مومن کے عیب کو دیکھوں گا تو اس پہ پردے ڈال دوں گا. سرکار نے علی یہی وہ بات ہے، چونکہ لباس کا کام عیب کو چھپانا ہے اور تم نے وہی بات کہی، یہ جبہ ہم تمہیں دیکھتے. مولا علی نے حضرت حسن بصری کو دیا، حسن بصری نے پھر اپنے بعد والوں کو دیا، پھر حضرت فضیل بن ایاز تک پہنچا، ابراہیم بن ادم تک پہنچا. اس طریقے سے سلسلہ در سلسلہ ہوتے ہوتے خواجہ عثمان ہارونی کو پہنچا. خواجہ عثمان ہارونی سے سرکار غریب نواز کو ملا، سرکار غریب نواز سے قطب الدین بختیار کاکی کو، بختیار کاکی سے بابا فرید کو، بابا فرید سے نظام الدین اولیاء کو، نظام الدین اولیاء سے بابا برہان الدین غریب کو، اور بابا برہان الدین غریب سے 22 خواجہ زین الدین شیرازی کو ملا. یہ اتنا مستند سلسلہ ہے اور بالکل کوئی درمیان میں جھول جھال نہیں ہے. وہ جبہ پھر مگر ہم خوش نصیب ہے کہ اتنا قریب رہتے ہیں اس جبے کے، اگر ہماری قوم کو اس کی اہمیت. قرآن کہہ رہا ہے یوسف کے جبے کی شان قرآن بیان کر رہے، اور قرآن نے ہمیشہ چھوٹی چیز کو بیان کیا، چھوٹی چیز کو بیان کیا. کہا جب یہ چھوٹی اتنی عظیم ہے تب بڑے کا اندازہ تم خود لگاؤ. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو جناب یوسف علیہ السلام کے جبے کی شان، حالانکہ وہ چھوٹا نہیں ہے، نہ یوسف چھوٹے ہیں نہ ان کا جبہ چھوٹا ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کی شان کے سامنے کی بات میں کر رہا ہوں. بہرحال جناب یوسف علیہ السلام بارگاہ رسالت میں سرخمیدہ نظر آتے ہیں، سرکار کی بارگاہ کے اندر وہ بھی نیاز مندانہ نظر آتے ہیں. تو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنا جبہ دیا، یہ ابا کی آنکھوں پر رکھنا اور پھر انہیں جو ہے وہ روشنی مل جائے گی. اب عبرت کی بات سنو. جناب یوسف کا جبہ لے کر کے وہ چلے، ادھر یعقوب علیہ السلام اپنے گھر والوں سے، اپنے پوتوں سے، پوتیوں سے کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو پوتا پوتیوں نے دوسروں نے کہا یہ بڈھا تو سٹیا گیا ہے، یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا اور انہیں یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. مگر جب وہ لوگ آئے، اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے میں تشریح اس کی نہیں کر پاتا ہوں، لیکن بہت سارے اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بہت قریب کنویں میں تھے، جب خوشبو نہیں آئی اور مصر سے خوشبو آ گئی، تو امتحان کے ایام جب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتا ہے، اور جب اظہار کے ایام ہوتے ہیں اور عطا کے ایام ہوتے ہیں تو پھر پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں. اس لیے اب یوسف علیہ السلام کی خوشبو آئی، سب آئے بیٹے، ابا چلیے یوسف تو بادشاہ بن گیا. جناب یعقوب علیہ السلام خوش نہیں ہوئے. ایک باپ کی فکر دیکھیں، فکر پیغمبرانہ دیکھیں. ابا یہ بنیامین بھی مل گیا اور یوسف بھی مل گیا، آپ کا یوسف تو جس کے ساتھ ہم نے برا سلوک کیا تھا، ظلم کیا تھا، وہ تو بادشاہ بن گیا، شاہانہ زندگی گزار رہا ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا چپ رہو، میرے یوسف کو تم بادشاہ بتا کر مجھے خوش مت کرو، پہلے یہ بتاؤ کہ یوسف کس مذہب کس دین پر ہے. اس کا بادشاہ بننا میرے لیے ناز اور عزت اور فخر کی بات نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ وہ ایمان پر ہے یا کفر پر ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ وہ کس مذہب پر ہے. تو جناب یعقوب علیہ السلام کو کہا حضور وہ آپ کے دین پر ابھی بھی ہے اور اپنے باپ داداؤں کے دین پر ہے. جناب یعقوب نے سجدہ کیا، مولا تیرا شکر ہے 40 سال دور رہنے کے بعد بھی میرا بیٹا میرے مذہب سے الگ نہیں ہوا. یہ فکر ہے باپ کی، پیغمبرانہ فکر ہے کہ اپنے بیٹوں کو اگر بادشاہ بھی بن جائے تو تمہارے لیے فخر اور ناز والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دیندار نہ ہو.
کیونکہ وہ بادشاہ بھی ہوگا تو آپ کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے پاس دین نہ. دیکھے جناب یعقوب نے کیا فکر تھا. لوگ بہت شان سے کہتے ہیں میرا بیٹا ڈاکٹر ہے. ارے ڈاکٹر ہے کس دین پر ہے ذرا بتا تو, کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والا ہے. میرا بیٹا انجینئر ہے, وکیل ہے. ارے بتا میرے بھائی تیرا بیٹا دین مصطفیٰ پر ہے بھی یا نہیں. خدا کی قسم تمہارا بچہ اگر فٹ پاتھ پر سوتا ہے, فٹ پاتھ پر سونے والا بچہ اگر اس کے دل کے اندر دین رچ بس گیا ہے تو وہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. فتح پہنتا ہے اور وہ دین پر قائم ہے تو وہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ. یہ فکر یعقوب علیہ السلام, ایک صورت نے ایک واقعے نے ہمیں کس قدر جو ہے وہ عبرت کی باتیں بتائی. اور پھر جب جناب یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر یوسف علیہ السلام کا جبہ رکھا گیا, آپ کو آنکھیں آ گئی, آنکھیں روشن ہو گئی. اب اس سے یہ نہ سمجھنا کہ بھئی یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام بھی دین پر ہے یا نہیں. نہیں, اللہ پاک نے انہیں علم عطا فرمایا, مگر پوچھ کر ہمیں ذہن دیا کہ کیا فکر رکھنی چاہیے اولاد کے بارے میں. اور اس کے بعد پھر جناب یعقوب علیہ السلام چلے. یوسف علیہ السلام 5000 فوجیوں کے ساتھ اور شاہانہ زرق برق لباس پہن کر, تاج سجا کر اپنے باپ سے, والد محترم سے ملنے کے لیے 40 سال کے بعد باپ بیٹے کی ملاقات ہونی ہے. فرشتوں نے کہا مولا تو ہمیں اجازت دے دے تاکہ ہم دیکھیں کہ باپ بیٹے کیسے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. ہم نے یوسف کی تکلیفیں تو دیکھی, مصیبتیں تو دیکھی, اب ذرا یوسف کے ساتھ یعقوب کا ملنا بھی ہم دیکھ لیں. جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جب ملنے کے لیے باپ سے آئے تو اللہ نے فرشتوں کو بھی نازل فرمایا کہ جاؤ یہ روح پرور منظر تم بھی دیکھ لو. اور جناب یوسف اور یعقوب علیہ السلام ایک دوسرے سے ملے اور ملنے کے بعد پھر جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ تشریف لائے اور جناب یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے. ایک طرف ان کی خالہ جو ان کی ماں ہو چکی تھی, ان کے باپ کے نکاح میں آ کر باپ کو بٹھایا تخت پر, ماں کو بٹھایا تخت پر, بھائیوں کو کرسیاں دی, بھائیوں کو تخت دیے, 11 بھائی بیٹھے, ماں باپ بیٹھے اور سب نے مل کر جناب یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. یہ وہی خواب تھا جس کی آج تعبیر ہونی تھی. دیکھیں کبھی کبھی خواب 40 سال کے بعد تعبیر ہوتے ہیں, مگر انسان کو چاہیے کہ وہ اتنا صبر کرے. اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم ایسے ہی واقعات بیان کرتے ہیں تاکہ تم عبرت حاصل کرو. ایک بات یہاں بتا کر اپنی گفتگو ختم کر دوں کہ آپ بار بار سن رہے ہیں سجدہ سجدہ, تو جناب یوسف علیہ السلام کو جو ان کے والدین نے چاند و سورج, ماں باپ اور 11 ستارے, 11 بھائی سجدہ کیا انہوں نے. تو یوسف علیہ السلام کے مذہب میں, ان کے دین میں, ان کی شریعت میں انسان کو سجدہ کرنا سجدہ تعظیمی کی حیثیت سے جائز تھا. ہمارے رسول نے سجدہ تعظیمی کو حرام کر دیا ہے, اس لیے آج ہمارے رسول کی جو شریعت ہے وہی چلے گی اور کوئی انسان کسی انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنا سورہ یوسف میں نے بیان کیا بہت تھوڑا ہے, جو بیان ہونے سے رہ گیا بہت زیادہ ہے. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اللہ نے توفیق دی تو ہم کوشش کریں گے کہ اجتماع میں ہم بیان کریں, کیونکہ ایک ایک آیت پر کافی تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے, بہت سارے نکات بیان ہو سکتے ہیں, لیکن چونکہ یہاں وقت کی کمی ہے اللہ ہمیں قرآن سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا رحمۃ.